بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ سب بہنوں بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت ہو۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیسے درس کی محافل، ذکر اذکار کی محافل اور درود کی محافل میں جو بہنیں آتی ہیں اور شامل ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کے مسئلے مسائل حل فرماتے ہیں۔ جیسے کہ ہر جمعے کو درس ہوتا ہے ہمارے ہاں، تو وہاں ایک بہن کچھ عرصے پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی، اور دیکھیں آج کل یہ مسئلے بہت زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہم پہ کالا جادو ہے، نظر بد ہے، یا کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ بالکل جب پہلی بار مجھ سے ان بہن کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ باجی ہمارے حالات پہلے بہت اچھے تھے، اور میرے شوہر باہر کام کی وجہ سے باہر رہتے ہیں، سٹی سے باہر، اور ماشاءاللہ ان کی سیلری اتنی اچھی ہے کہ ہمارے گھر میں اچھی تھی کہ ہمارے گھر میں بہت اچھا گزر سفر ہو رہا تھا، اور میری بیٹے کو بھی بہت اچھی جاب تھی، اور اس کی وجہ سے گزر سفر بہت اچھا چل رہا تھا، اور ہمارا شمار ایک خوشحال گھرانے میں ہو رہا تھا۔ پر حالات نے ایسی کروٹ لی اور حالات ایسے تبدیل ہوئے کہ ہم جو خوشحال گھرانے سے تھے ایک دم اتنی مفلسی ہو گئی کہ ہم ایک ایک روپے پیسے کے محتاج ہو گئے ہیں، اور کبھی کبھار گھر میں کھانے کا بھی نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا کہ بہن آپ پریشان مت ہو، پر آخر مسئلہ ہوا کیوں؟ اتنا اچھا اگر سب کچھ سیٹ اپ چل رہا تھا آپ کا، تو کیا ہوا ایسا؟ تو ان بہن نے مجھے بتایا کہ دراصل باجی کیا ہوا کہ میرے شوہر جہاں جاب کرتے تھے وہاں ان کی سیلری بہت اچھی تھی اور بہت اچھا ان کا کام چل رہا تھا، تو ان کی جاب سے کوئی ان کے ساتھ کولیگ تھے، وہ جیلس تھے بہت، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ چلے جائیں اور اس جگہ پہ مجھے جاب مل جائے۔ تو انہوں نے کچھ ایسا طریقہ کیا، کچھ کالا جادو وغیرہ کیا، جس کی وجہ سے مطلب میرے شوہر کی ایک دم سے حالات چینج ہو گئے اور جاب چلی گئی۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ کہ آپ کے شوہر پہ کالا جادو ہوا یا کچھ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل میرے شوہر جاب پہ جب جاتے تھے تو ان کے جیسے کہ وہ الگ سٹی میں رہتے تھے، اکیلی جگہ پہ رہتے تھے، تو وہاں کوئی اور نہیں ہوتا کمرے میں ان کے۔ تو انہوں نے کہا جب وہ واپس آئے تو ان کی شرٹ پھٹی ہوئی تھی اور اس پہ خون کے داغ تھے۔ تو ان کے شوہر نے کہا کہ شاید ایسے ہی ہو گیا ہوگا، کچھ مطلب انہوں نے خاص دھیان نہیں دیا اس چیز کو، پر کہہ رہی ہیں کہ بس وہ دن اور ایک دم سے جب دوبارہ جاب پہ دوسرے دن گئے تو معاملات ایسے پلٹے کہ کچھ دنوں میں انہیں وہ جاب چھوڑنی پڑی۔ اس بہن نے بتایا چلے باجی اس کی تو جاب چلی گئی میرے شوہر کی، پر میرے بچہ جو تھا بیٹا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی بھی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور اب میرے کمانے والے دونوں فرد گھر پہ آ بیٹھے، اور اس کے بعد ان کی بیٹی کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ گھر میں جو مال مویشی تھے بیچ باچ کر انہوں نے علاج کروایا ان کا بیٹی کا۔ اب گھر میں یہ حالت تھی کہ بتا رہی تھی کہ رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے کھولنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور ایسی حالت ہو گئی ہے کہ رشتہ داروں سے بھی کچھ نہیں مانگ پا رہے۔ تو بس مجھے خیال ہوا، میں نے سنا کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کے تسبیح خانہ ہے، اور وہاں ذکر اذکار کی محفل کی جاتی ہے، اور وہاں بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو تبھی میں یہاں چلی آئی۔ تو میں نے کہا آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، کہیں بھی ذکر کی محفل ہو رہی ہو، کہیں بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں، اگر وہاں سب دل سے باادب سے ہو کے اور خشوع و خضوع کے ساتھ ذکر کریں گے، اور پھر اجتماعی جو دعا ہوتی ہے تو ضرور وہ جگہیں قبولیت کی جگہیں ہوتی ہیں، اور جہاں قرآن مجید کی تفسیر پڑھائی جائے، قرآن مجید کا ذکر کیا جائے، تو قرآن مجید کے بعد بھی قبولیت کا مطلب خاص وہ لمحے ہوتے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا اب ایسے کریں کہ آپ کچھ پڑھی لکھی ہیں، آپ کو نماز وغیرہ کچھ پڑھنا آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی باجی میں انشاءاللہ نماز بھی پڑھوں گی آئندہ سے۔ تو میں نے کہا اب نماز بھی اپنی سٹارٹ کریں کہ اس گھر میں رزق کی برکت ہوتی ہے جہاں نماز مطلب پڑھی جائے۔ اگر ہمارا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم مطلب جا کے دعا منگوا لیں گے تو یہ ہوگا، تو پہلی بات میری سن لیں، جب تک ہمارے فرائض کمپلیٹ نہیں ہوں گے تب تک ہم زیادہ کوئی بھی ذکر کریں اس میں اتنی وہ برکت نہیں ہوگی، یہ میں آپ کو بتا دوں، اتنی مطلب اس کا اثر نہیں ہوگا ذکر کا جتنا آپ نمازی ہیں تو زیادہ ہوگا۔ تو میں نے کہا آپ نماز پڑھیں اور آپ درود شریف کی بہت زیادہ کثرت کریں، اور کوشش کر کے آپ ان درس میں آتی رہیں، دعائیں مانگتی رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ پر ان کا ایک ہی اصرار تھا کہ کالا جادو ہے، کالا جادو کیسے جائے گا، یا جادو کیا گیا ہے وہ کیسے جائے گا؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں، قرآن مجید میں زیادہ طاقت ہے یا کالا جادو میں زیادہ طاقت ہے؟ کسی مومن بندے کی دعاؤں میں زیادہ طاقت ہے یا کالے جادو کے علم میں زیادہ طاقت ہے؟
اور درود شریف میں زیادہ طاقت ہے، جس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے درود شریف کے لیے کہ درود شریف پڑھنے والے پہ اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ دور کیے جاتے ہیں اور اس کی 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ پہ جب اتنی رحمتیں برسیں گی تو کہ ان رحمتوں میں کیا کیا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ درود شریف بھی پڑھوں گی۔ اور اس کے بعد جب وہ دوسرے جمعے آئیں تو میرے پاس دوبارہ ان سے میری ملاقات ہوئی۔ تو میں نے ان بہن سے پوچھا کہ بہن اب آپ بتائیں کیسی ہیں؟ تو مسکرا پڑیں اور کہنے لگیں باجی میں تو سمجھتی تھی کہ کالا جادو کا علاج کالے جادو سے ہی ہوتا ہے، پر آپ کو پتہ ہے ایک بات بتا دوں، جو بہنیں کالا جادو کرواتی ہیں یا یہ چیزیں کرواتی ہیں، میں آپ کو بتا دوں وہ اللہ کا علم نہیں ہوتا، اس میں کچھ ایسے الفاظ یا ایسا علم یوز کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کروا رہی ہیں تو آپ ایمان سے بھی چلی جائیں گے۔ تو میں بہنوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ ان چیزوں کے پیچھے مت پڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصلی دیا ہے، نماز دی ہے، یا کہیں آپ کو درس ذکر اذکار ہو رہے ہیں تو وہاں جا کے دعائیں مانگ لیں۔ تو پھر ان بہن نے بھی یہی کہا کہ جب میں یہاں سے دعا مانگ کے گئی تو میں نے نماز بھی شروع کر لی اور جو ہے میں نے درود شریف بھی پڑھا۔ تو باجی اس کا اثر میں نے یہ دیکھا کہ گھر میں جو اتنا فاقہ آ گیا تھا اور اتنی بیماریاں گھر میں بڑھ گئی تھیں، بہت زیادہ بیماریاں ہو گئی تھیں، تو اس کا میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو بیماریاں تھیں ان میں بھی کچھ کمی آ گئی اور گھر میں جو تھوڑا بہت تھا اس میں برکت آ گئی۔ پر مین چیز یہ ہوئی کہ میرے ہسبینڈ کو دوسری جگہ بہت اچھی جاب مل گئی ہے۔ میں بہت خوش ہوئی، میں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا، چلیے آپ کے گھر میں رزق کا ایک دروازہ تو کھل گیا۔ پر میں نے کہا اب چھوڑیے گا مت ان درس کی محافل کو اور نہ ہی درود شریف کو چھوڑیے گا۔ اب آپ پہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں آپ کتنا پڑھتی ہیں اور کتنی یقین سے پڑھتی ہیں، اور اس کالے جادو کا مقابلہ آپ خود ہی کر لیں گی۔ آپ کے پاس اللہ کا نوری علم ہے، قرآن مجید ہے، نماز ہے، درود شریف ہے، اس سے زیادہ کسی کو طاقت پاور نہیں۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ دوبارہ گئیں، پھر اس کے بعد تیسرے جمعے پہ جب واپس آئیں تو بہت خوش تھی اور کہنے لگی کہ میرے جو بیٹے جن کے ٹانگ کا بھی مسئلہ تھا وہ بھی ماشاءاللہ حل ہو چکا ہے اور اس کی بھی جاب لگ چکی ہے، اور ماشاءاللہ ان کی بیٹی جو بہت بیمار تھی، ان کا کہیں رشتہ ہوا تھا اور ٹوٹ گیا تھا، کہیں وہ بھی میرا رشتہ وہاں بحال ہو گیا ہے۔ تو بہت مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے کہا آپ کے تو ماشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں۔ تو رو کے کہنے لگیں باجی سچی بات بتاؤں یہ سارے مسئلے یہاں آنے کی وجہ سے کم ہوئے ہیں، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو چیزیں امپاسبل تھیں اور سب میرے حالات اتنے ناممکن لگ رہے تھے اور کوئی اسباب ہی نہیں لگ رہا تھا، تو وہ سارا میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو میں نے کہا پتہ ہے آپ اپنے اسباب کو دیکھ رہی تھیں، اللہ تعالیٰ کے اسباب کو نہیں دیکھ رہی تھیں جو مسبب الاسباب ہیں، اور وہ کیسے بغیر کسی اسباب کے بھی سارے مسئلے حل کرتے ہیں۔ اب جب آپ نماز آپ نے پڑھنا شروع کی، جب آپ نے درود شریف پڑھنا سٹارٹ کیا، اور جب آپ نے خاص طور پر آپ نے جب ان درس کی محافل میں آنا سٹارٹ کیا تو دیکھیں اس کا رنگ کیا ہے۔ اور ماشاءاللہ اب دوبارہ جب اس ہفتے میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت خوش تھیں اور کہہ رہی تھیں کچھ بھی ہو کیسے بھی ہو میں یہ درس کی محافل نہیں چھوڑوں گی۔ تو یہ میں آپ کو ایک ایکسپیرینس اپنا بتا رہی ہوں کہ ہر کوئی کسی نہ کسی مشکلاتوں میں گھرا ہوا ہے، اور جب کوئی ایسی چیزیں گھر میں نظر آ جاتی ہیں، ان کے دھبے لگ رہے ہیں، گھر میں غیر معمولی واقعات ہو رہے ہیں، بیماری پے در پہ آ رہی ہیں اور رزق بند ہو رہا ہے، تو اس وقت ہم میں سے بہت ساری بہنیں غلط رستوں پہ چلی جاتی ہیں۔ میری بات سنیں، اللہ آپ کے اور ہمارے بہت قریب ہے، شہرک کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو بس اس اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو ہمیں اس اللہ کے ساتھ راہ استوار کرنی ہے، اور درود شریف کی برکات بہت زیادہ ہیں، ان محافل کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ سو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتی رہوں کہ کیسے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور بس ہم اللہ سے دور ہیں، باقی اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم اللہ کے ساتھ کیسے جڑ سکتے ہیں اور کیسے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھ رہیے گا، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔